بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے کنٹریبیوشن آف مسلم سائنسسٹ، یعنی بایولوجی کے فیلڈ میں مسلم سائنسسٹ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو اب مسلمانوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ایک تو مسلمان کہتے اسے ہیں کہ جو شروع سے ایک عقیدہ اپنا رکھے اور اس عقیدے کے مطابق جو بھی لوگ ہوں گے ان کو مسلمان میں شامل کیا جائے گا. تو ہم مسجد مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے مسلمان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وہ انسان بھی تھے، وہ پیغمبر بھی تھے، اور ان کو انسان کی حقیقت، اس دنیا کی حقیقت، کائنات کی حقیقت سب کچھ شروع میں بتا کے ہی اس کو دنیا میں بھیجا گیا تھا. اس کو پوری تعلیم دی گئی تھی. اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء آئے. جب بھی وقفہ آیا لوگ اس اصل پیغام سے کیا ہو گئے؟ دور چلے گئے. تو جب اصل پیغام سے دور چلے گئے تو اس وجہ سے پھر اس اصل جو توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام، آخرت کا پیغام جو تھا، جو انسانوں کو دیا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس میں ملاوٹیں ہو گئی اور شرک اور مختلف چیزیں اس کے درجے میں وجود میں آ گئیں. تو اس کے بعد جو عرصہ گزر گیا اس میں اس حساب سے ان کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اور وہ ہدایت چلتی رہی اور بے شمار آپ کے پاس کیا آ گئے ہیں؟ پیغمبر آ گئے ہیں. اور اس کے بعد آخری نبی کے بعد اور جو انبیاء کا آنے کا سلسلہ وہ دنیا میں کیا ہوا؟ ختم ہوا. اب قیامت تک ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے، جو ہدایت ہے، وہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ آخری نبی کب آئے تھے اور کب دنیا سے تشریف لے گئے اور قرآن پاک کب مکمل ہوا؟ یہ 622 عیسوی، یعنی اس عیسوی کو لے لیں، تقریباً 622 عیسوی میں قرآن پاک کی کیا ہو گئی ہے؟ تکمیل ہو گئی ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھر صحابہ نے اس پیغام کو لے کے دنیا میں آگے چلے. اور وہ صرف چند عقائد کا مجموعہ نہیں تھا کہ ان پہ آپ عمل کریں اور آپ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہونے، وہ بھی اہم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں اس زمانے میں ترقی ہوئی تو وہ صرف مذہبی طور پہ عبادات کی حالت میں بھی اور اس کے ساتھ سیاسی، معاشی، معاشرتی، علمی اور اس کے ساتھ سائنس میں بھی اس زمانے میں دنیا میں کیا کی؟ ترقی کی. اس وقت دنیا ایک اندھیرے میں تھا اور اس وقت پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام قرآن اور حدیث کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا اور اس کو ایک طرح سے روشنی ملی اور اس کی بیس پہ پھر اس وقت کے مسلمانوں نے اپنی پوری زندگی اس کے مطابق انہوں نے گزار کے دنیا کے سامنے انہوں نے کیا کی؟ ایک مثال پیش کی. اور اس کے بعد دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ایک گولڈن ایرا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کے اوپر مسلمان کیا ہو جاتے ہیں؟ چھا جاتے ہیں اور پوری دنیا پہ تقریباً ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ حکمرانی قائم ہو جاتی ہے. تو یہ 600 کے بعد 700 800 اس عیسوی میں پھر دنیا میں بہت سارے لیڈ کرنے والے دنیا کو لیڈر ملے اور اس کے بعد سائنسدان بھی دنیا کو ملے اور انہی جو تربیت تھی، جو پیغام تھا، اصل اس پیغام کو لے کے دنیا میں آگے چلے تھے. لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں کی بھی ایک زوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اصل جو پیغام تھا قرآن کو ہم سمجھ کے ہم اس پہ عمل کریں، اس کا جو پیغام ہے اس کو لے کے ہم آگے چلیں، دنیا کے اوپر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اس سے آہستہ آہستہ ان کو لمیٹڈ کیا گیا عبادات پہ اور وہاں وہی کو اسلام سمجھا گیا. اور پھر جو بنیاد مسلمانوں نے قائم کی تھی اس بنیاد پہ عمارت ویسٹرن کنٹریز نے، دوسری مذہب کے لوگوں نے اس پہ عمارت تعمیر کی. لیکن بنیاد اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی روشنی ہے، جو ترقی ہے، وہ مسلمانوں کا ایک گولڈن ایرا گزرتا ہے. اس گولڈن ایرے میں کیا ہو گئی؟ بنیاد بنی اور ترقی ہو گئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں کیا آ گئی؟ کمی آتی گئی. اور آج دنیا کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں مسلمان بھی جنہوں نے کام کیا ہے، آپ آج بھی کر رہے ہیں. لیکن جو بنیاد تھی مسلمانوں کی شروع میں، اس پہ جو عمارت جو قائم کی یا جو آج کل جو جدید جو ٹیکنالوجی ہے یا جدید ڈسکوریز ہیں ان کو ویسٹرن اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے. تو کچھ جو مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے بایولوجی میں کام کیا ہے ان کو آپ نے دیکھنا ہے. تو مسلم سائنسسٹ نے بایولوجی کے فیلڈ میں دوسرے سائنس کی طرح ایک گریٹ کنٹریبیوشن کی ہے. ان میں سے 3 اہم سائنسدان، ان کے نام آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے. ایک جابر بن حیان ہے، دوسرا ابو علی سینا ہے اور تیسرے عبد المالک آسمائی ہیں. تو انہوں نے کیا کام کیا ہے؟
تو جابر بن حیان نے جو کیمسٹری ہے اس میں پہلی دفعہ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن انہوں نے کیا کی، انٹروڈیوس کرائی. یعنی جو ایکسپیریمنٹ کر کے ہم کوئی کام، کوئی ڈسکوری، کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن، خاص کر سلفیورک ایسڈ کی جو بنانے کا جو میتھڈ آج دنیا میں یوز ہو رہا ہے، وہ اس وقت جابر بن حیان نے کیا کیا تھا، اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. تو کیمسٹری میں یا جو ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ہے، یعنی ایکسپیریمنٹ کر کے، ریسرچ کر کے چیزیں بنائی جانا، تحقیق کرنا، ڈسکور کرنا، تو وہ جابر بن حیان نے کیا کیا، کیمسٹری میں یہ کام کیا ہے. الکیمی یعنی کیمسٹری میں اس نے کیا کیا ہے، ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کو پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا، انٹروڈیوس کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھی اینیملس پہ بھی اور پلانٹس پہ بھی، یعنی ان کو خصوصیات ایکسپلین کرنے کے لیے. جب بھی کوئی ڈسکوری ہوتی، کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کتابی شکل وہ یا اس کے بعد آنے والے دیتے ہیں. تو اس جابر بن حیان نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی اینیملس پہ بھی اور پلانٹس میں بھی. اس وقت جو مین نظر آنے والے لیونگ آرگنزمس کی کیٹیگریز تھی وہ یا تو اینیملس تھے یا پلانٹس تھے، تو ان پہ انہوں نے کتاب لکھی. یعنی پلانٹس میں ان کی کتاب کا نام ہے النباتات اور اینیملس میں ان کی کتاب کا نام ہے الحیوان. تو یہ اینیملس عربک، کیونکہ یہ عربک لینگویج ان کی تھی، تو اس بیس پہ ان کی کتابوں کے نام کیا ہے، النباتات اور الحیوان. اور ان کو ویسٹرن آج بھی ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور وہاں اس نام کو چینج کر کے انہوں نے جبر کے نام سے اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو ان کتابوں میں ان کا نام ملتا ہے. تو انہوں نے پلانٹس اور اینیملس پہ کتابیں لکھی. پلانٹس پہ ان کی کتاب کا نام کیا ہے، النباتات، اور اینیملس میں ان کی کتاب کا نام کیا ہے، الحیوان. اس کے بعد دوسرے جو سائنسدان ہیں وہ ان کا نام ہے ابو علی سینا. اس کو بھی ویسٹ جو ان کا نام چینج کر کے، کیونکہ یہ مسلم نام ہے تو وہاں یوزولی وہ اپنے نام کو کیا کرتے ہیں، چینج کر کے ابی سینا کے نام سے اس کو کیا کرتے ہیں، اپنے کتابوں میں اس کو مینشن کرتے ہیں. تو اصل ان کا نام کیا ہے، ابو علی سینا ہے. ان کو مانا جاتا ہے فاؤنڈر آف میڈیسن. جو میڈیسن ہے اس کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے ابو علی سینا کو. اور یہ صرف ڈاکٹر یعنی فزیشین نہیں تھے، بلکہ یہ کیا تھے، عظیم فلاسفر بھی تھے، ایسٹرونومر بھی تھے، ایسٹرونومی کو بھی یہ اسٹڈی کرتے تھے، اور ساتھ ہی کیا تھے، پوئٹ بھی تھے، شاعر بھی تھے. تو ابو علی سینا فاؤنڈر آف میڈیسن اس کو کہا جاتا ہے. میڈیسن میں اس میں بہت زیادہ کام کیا. یہ فزیشین تھے، فلاسفر تھے، ایسٹرونومر تھے اور پوئٹ تھے. ان کی جو کتاب ہے ان کے نام دی بک آف ہیلنگ، ایک کتاب کا نام کیا ہے، بک آف ہیلنگ ہے، دی بک آف ہیلنگ، اور دوسرے کا نام ہے دی کینن آف میڈیسن. یعنی ایک میڈیسن کی اس نے کتاب لکھی ہے، دوسرے ان کے علاج کے لیے، ان کی ہیلنگ کے لیے، کیسے ان بیماریوں کو کم کیا جائے، تو اس پہ اس نے کتاب لکھی ہے دی بک آف ہیلنگ. اور دوسری کتاب کا کیا نام ہے، دی کینن آف میڈیسن. تو یہ دو کتابیں آپ نے یاد رکھنا ہے، کس کی ہیں، ابو علی سینا کی. ان کو کیا مانا جاتا ہے، فاؤنڈر آف میڈیسن. وہ فزیشین تھے، فلاسفر تھے، ایسٹرونومر تھے، اور ساتھ کیا تھے، پوئٹ تھے. اس کے بعد تیسرے جو سائنسدان ہے وہ ہے عبد المالک آسمائی. تو عبد المالک آسمائی اس نے بھی کام کیا ہے کس پہ، زولوجی پہ. جو اینیملس کی اسٹڈی، اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا، زولوجی. تو زولوجی پہ اس نے کام کیا ہے. اس کے بعد اس نے کس پہ کام کیا ہے، باٹنی میں. جو پلانٹس کی اسٹڈی اس کو کیا نام دیتے ہیں، باٹنی. اور تیسرا کیا ہے، اینیمل ہسبینڈری، یعنی جو ڈومیسٹک گھروں میں جو اینیملس پالتے ہیں ان کی دیکھ بھال، ان کی کیسے افزائش کی جائے، کیسے ان کو پراپر وے میں ان سے فائدہ حاصل کیا جائے، تو اس کو کیا نام دیتے ہیں، اینیمل ہسبینڈری کہتے ہیں. تو اس نے ان تینوں فیلڈز میں کام کیا ہے. کس نے، عبد المالک آسمائی نے زولوجی میں اینیملس کو اسٹڈی کیا، اس نے باٹنی میں انہوں نے پلانٹ کو اسٹڈی کیا، اور اینیمل ہسبینڈری میں اس نے کس کو اسٹڈی کیا، ڈومیسٹک اینیملس کو اس نے اسٹڈی کیا. اس کے بعد ان کی جو کتاب کا نام ہے خلق الانسان، یعنی خلق الانسان ان کتاب کا کیا ہے، نام ہے. تو ان کی کتاب کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ تین مین سائنسدان جسٹ آپ نے کیا کیا، ان کو ان کے نام سے اپنے واقع ہونا، ان کو آپ نے کیا کیا اس لیول پہ ہم نے انٹروڈیوس کیا. اس پہ آپ کتابیں، اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو بہت سارے ان کے بارے میں باتیں آپ کو ملیں گی. تو تین مین سائنسدان کون کون سے ہیں، جابر بن حیان، ابو علی سینا اور عبد المالک آسمائی. جابر بن حیان نے کیمسٹری میں ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کو انٹروڈیوس کرایا. انہوں نے کتابیں لکھی اینیملس پہ اور پلانٹس پہ. اینیمل پہ ان کی کتاب کا نام ہے الحیوان، اور پلانٹس پہ ان کی کتاب کا نام ہے النباتات. اس کے بعد ابو علی سینا، ان کو فاؤنڈر آف میڈیسن مانا جاتا ہے. یہ فزیشین تھے، اس کے ساتھ فلاسفر، ایسٹرونومر اور پوئٹ تھے. ان کی جو کتابوں کا نام ہے دی بک آف ہیلنگ اور دی کینن آف میڈیسن. اس کے بعد تیسری سائنسدان ہے عبد المالک آسمائی. تو انہوں نے زولوجی پہ کام کیا ہے، باٹنی میں کام کیا، اور اینیمل ہسبینڈری. اور ان کی کتاب کا نام ہے الخلق الانسان. خلق الانسان ان کی کتاب کا کیا ہے، نام ہے. تو یہ آپ کا ٹاپک تھا مسلم
साइंटिस्ट इनके बारे में आपने मुख्तसर आपने इस टॉपिक में देखा।